کہ میں نے سن رکھا ہے کہ ملک پاکستان میں بہت ترقی ہو رہی ہے۔ کیا اس معاشرے میں صرف ایک عورت ہی مظلوم ہے؟ مرد کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی؟ سوال سخت ہیں اور بار بار پوچھے جاتے ہیں لیکن جواب نہیں ملتے۔ یہ قانون اتنا سویا ہوا کیوں ہے؟ مجھے اعتراض ہے ان الیکشنز پہ، مجھے اعتراض ہے ان الیکشنز کے نتائج پہ، اور پھر مجھے اعتراض ہے میڈیا پر جنہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا سوال ہے آپ سے، کیا ایرانی صدر کی سیکیورٹی اتنی امپورٹنٹ تھی کہ آج میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے پریکٹیکلز کو ڈیلے کر دیا گیا؟ کیا جب ہمارے ملک سے ہمارا کوئی صدر، ہمارا کوئی وزیر اعظم، ہمارا کوئی منسٹر ایران کے ملک کے دورے پر جائے گا تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلا جائے گا؟ کہ یہ سوال ہیں، جاگو اس سے پہلے کہ آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پالیسی لائن سے عائشہ فرخ۔ آج میرے ویلاگ کا کچھ خاص مقصد، وہ مقصد یہ کہ میں نے سن رکھا ہے کہ ملک پاکستان میں بہت ترقی ہو رہی ہے۔ سنا یہ بھی ہے کہ ترقی کا یہ عالم ہے کہ 25 روپے کی روٹی 16 روپے میں دستیاب ہے۔ آن لائن خواتین کے حقوق کو اتنا تحفظ ہے کہ FIRs درج ہو جاتی ہیں، اور سنا ہے کہ ویل فرنشڈ قسم کے ہاسپٹل بھی پاکستان میں مریم نواز کی چھتری کے نیچے ملنے والے ہیں، اور سنا یہ بھی ہے کہ میری CM اتنی سادہ ہیں کہ 800 سے اوپر لباس وہ پہنتی نہیں، اور اتنی ایمانداری سے کام کر رہی ہیں کہ جب سے CM بنی انہوں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی، آرام نہیں کیا، بلکہ وہ ہمارے غم میں بالکل ہمارے ساتھ اسی طرح شریک ہیں جیسے ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہمارے سکھ دکھ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت کے آئینے میں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا کہ تندور سیل کر دیے جاتے ہیں، بجلی کے یونٹ مہنگے کر دیے جاتے ہیں، اسکولوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، لوگ بھوکے ہیں، سڑکوں پر ایک فساد برپا ہے۔ ان سب چیزوں پر مجھے اعتراض ہے بحیثیت ایک عام پاکستانی۔ میرے لہجے میں یہ جو طنز ہے، وہ طنز اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی ننگی تلوار ہے جو سچ کا ایک ایسا آئینہ بن کر سامنے آتا ہے جس میں اگر ہم اپنے آپ کو تولیں تو ہمیں پتہ چلے گا بحیثیت قوم ہم کتنے پیچھے رہ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر ایک شخص قائد اعظم سے مشابہت رکھتا ہوا سڑکوں پر موجود ہے، خاص کر پیٹرول پمپس پر، اور ہماری ذی شعور قوم اس کو بلا رہی ہے، پکار رہی ہے اور سوال کر رہی ہے کہ تو قبر چو کس طرح نکلا ہے، اور وہ صاحب مسکرا کر جواب دے رہے ہیں کہ آنا پڑا کیونکہ ملک کے حالات بہت خراب۔ افسوس اور اعتراض مجھے اس بات کا بھی ہے کہ اس گاڑی میں موجود کچھ بچے بھی ہیں جو یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے بانی کی کیا عزت اور کیا قدر ہم کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، کیا بحیثیت ایک قوم، کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہمیں خود کے ساتھ ایماندار ہونا پڑے گا؟ قومیں ایسے تو ترقی نہیں کرتی۔ چلے چھوڑیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بحیثیت ایک صحافی میں اس وقت ایموشنلی ڈیل کر رہی ہوں، مائٹ بی ٹرو، لیکن میرے پاس ایک اور سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبر ہے جس نے مجھے اور بھی تکلیف دی، اور کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنی پھانسی کے اوپر اپیل کی تھی۔ اس نے یہ اپیل دائر کی تھی 2016 میں، اور پھر جب 13 اپریل 2024 کو عدالت کی بلند عمارتوں میں اس کا نام گونجا تو خبر ہوئی کہ وہ تو 2016 میں ہی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اور ہنسنے کی بات یہ بھی تھی کہ جو وکیل ان کے لیے یہ کیس لڑ رہے تھے وہ بھی 2 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ تو اعتراض مجھے یہاں پر یہ ہے کہ یہ قانون اتنا سویا ہوا کیوں ہے، اور جب یہ قانون اتنا سویا ہوا ہے تو مریم نواز نے جو ایک FIR کا نیا سسٹم لانچ کیا ہے وہ کتنی پائیداری دکھا سکے گا؟ کیا اس معاشرے میں صرف ایک عورت ہی مظلوم ہے؟
مرد کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی؟ سوال سخت ہیں اور بار بار پوچھے جاتے ہیں لیکن جواب نہیں ملتے، کیونکہ بحیثیت ایک قوم ہم ایک کمزور قوم ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ کہاں ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اب اس دہانے پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے جہاں پر ایک قوم اگر بگڑی ہوئی ہے تو اس کو ختم ہونا پڑے گا اور ایک پڑھی لکھی ہوئی قوم کو سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ بات وہی ہے کہ ہم نے ہر اس سیٹ پر ایک ایسے شخص کو بٹھا رکھا ہے جو اس سیٹ کے قابل نہیں۔ مجھے اعتراض ہے ان الیکشنز پہ، مجھے اعتراض ہے ان الیکشنز کے نتائج پہ، اور پھر مجھے اعتراض ہے میڈیا پر کہ ہم نے ان نتائج کو ایکسیپٹ کیا اور ڈے بائی ڈے ہمارے سامنے روز ایسے نتائج آ رہے ہیں جنہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا سوال ہے آپ سے، کیا ایرانی صدر کی سیکیورٹی اتنی امپورٹنٹ تھی کہ آج میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے پریکٹیکلز کو ڈیلے کر دیا گیا؟ کیا جب ہمارے ملک سے ہمارا کوئی صدر، ہمارا کوئی وزیر اعظم، ہمارا کوئی منسٹر ایران کے ملک کے دورے پر جائے گا تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلا جائے گا؟ یہ سوال سارے ایموشنلز ہیں، لیکن یہ فول کوئسچنز نہیں ہیں، بلکہ یہ سوال ہیں جاگو اس سے پہلے کہ آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ اسٹے ٹیون، کیونکہ اب اعتراضات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔